الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلك هو الفوز العظیم وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم الدنیا كلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میری محترم پیاری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا۔ دین کی نسبت پر جمع ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں سے ان بندیوں سے محبت فرماتے ہیں جن کا آپس میں ملنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، کہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو بندوں کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور میری دلی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب راضی ہوتے ہیں جب بندوں کے اعمال اچھے ہو، ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو بھی اچھا بناتے ہیں۔ ہم دنیا میں اس طریقے پر زندگی گزارے اور دنیا میں رہ کر ہم اپنی زندگی میں اس طریقے پر ایمان کو مضبوط بناوے اور ہمارے اعمال کو اس طریقے پر اچھی طرح بنا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو دیکھ کر رشک فرماوے کہ میری بندیوں کو دیکھو، ان کی زندگی میں کیسی نماز کی پابندی ہے، کیسی قرآن کی تلاوت کی پابندی ہے، کیسی اللہ کے ذکر کی پابندی ہے۔ ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے راتوں کا رونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اعمال کو دیکھ کر اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں۔ میری بہنوں، سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو جو دنیا میں بھیجا ہے، ایک مختصر زندگی کو لے کر بھیجا ہے۔ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں جیسا کام کریں گے ویسا آخرت میں بدلہ ملے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا یا جو بھی نیک عمل کرے گی، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس کا نفع اسی کو ملنے والا ہے۔ اس کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی بنائیں گے اور آخرت کے اندر بھی بنائیں گے، کہ نیک عمل کا بدلہ نیک کام کرنے والی کے لیے ہے۔ ومن اساء فعلیہا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ گناہ کرے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی اللہ کی نافرمانی کرے گی، اس کا انجام اسی کو بھگتنا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ میری بہنوں، لیکن زندگی میں اچھے اعمال کی جو توفیق ہوگی وہ ایمان کی وجہ سے ہوگی۔ ہمارا اندر کا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا، اور اگر ہم نے اپنے دلوں میں ایمان کو اتارا ہوگا تو دلوں میں ایمان کے اتارنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمل کو ٹھیک کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے اور اللہ نے اعمال کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا، اندر کا یقین ٹھیک ہوگا، اندر کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوگا کہ سب کچھ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کاموں کو بنانے والے بھی اللہ ہیں، کاموں کو بگاڑنے والے بھی اللہ ہیں، زندگی دینے والے بھی اللہ ہیں، موت کو دینے والے بھی اللہ ہیں۔ زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتے ہیں، رات و دین کا نظام اللہ کی چلاتے ہیں۔
خلا و فضا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی چلاتے ہیں، سورج کی روشنی اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاند کی روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، سورج کی گرمی اللہ دیتا ہے، چاند کی ٹھنڈی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، بادلوں کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیتا ہے، تندرستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیتا ہے۔ ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں ایک اللہ سے ہونے کا یقین صحیح ہو جائے کہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، اندر کا یقین ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، تو یقین کے ٹھیک ہونے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عملوں کو ٹھیک کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کا دل بنایا اور صحابیات کا دل بنایا کہ ان کے دلوں سے غیر کے یقین کو نکالا، ان کے دلوں سے دنیا کے یقین کو نکالا، اور ان کے دلوں سے دنیا کی فکروں کو نکالا اور دنیا کی محبت کو نکالا، اور آخرت کو اتنا بھرا اتنا بھرا اتنا بھرا، اور اللہ سے ہونے کو یقین کو اتنا بھرا کہ صحابہ کا یقین تو اللہ کی ذات پر بن چکا تھا، اور صحابیات کا یقین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بن چکا تھا۔ ماں باپ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اور ماں باپ کے پاس بچے رہتے ہوئے صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا یقین بھی اللہ سے بن چکا تھا، اور وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے والے بن چکے تھے۔ میری دینی بہنوں، جیسے دل میں یقین مضبوط ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا آسان ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں آسانی پیدا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے میں لذت آئے گی، اللہ کا ذکر کرنے میں مزہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے میں مزہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سب سے بڑا حکم ہے وہ نماز ہے، نماز کی پابندی ہماری زندگی میں آئے گی۔ میری بہنوں، جب زندگی میں نماز کی پابندی آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، سب کچھ بنانے والے اللہ ہیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بناتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں محنت کر کے اپنے ایمان کو بناوے۔ آج ہمارے گھروں میں ماحول نہ ہونے کی وجہ سے کتنے گھر ہیں کہ ایک بھی زبان قرآن کے الفاظ ادا نہیں ہوتے، کتنے گھر ہیں جو قرآن کی تلاوت سے محروم ہے، کتنے گھر ہیں جو نماز کے سجدے سے محروم ہے، نہ بچی نہ بچہ، نہ مرد نہ عورت، نہ بوڑھا نہ بوڑھی، کسی ایک کو بھی سجدے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کتنا بڑا بحران ہے، کتنی بڑی ہلاکت ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، وہ اس کی تیاری کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ حضرت معاذ ادویہ رحمت اللہ علیہ کا ایک اللہ کی بندی ہے، جب رات آتی تو کہتی معاذہ تیری آخری رات ہے، کل کا سورت تو نہیں دیکھے گی، کچھ کرنا ہے تو کر لے، اور یہ کہہ کر ساری رات جاگتی، راتیں مسلح پر بیٹھے بیٹھے سو جاتی، جب سو جاتی پھر اگلی رات آتی، معاذہ یہ آخری رات ہے تو کل کا سورت نہیں دیکھے گی، کچھ کرنا ہے تو کر لے، پھر ساری رات بندگی میں لگی رہتی۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو رونے لگی، پھر ہنسنے لگی، تو عورتوں نے کہا روئی کس بات پر ہو؟ تو فرمایا معاذ ادویہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ آج کے بعد نماز سے محرومی ہو جائے گی، اور نماز اور روزہ آج کے بعد چھوڑ جائے گا، اس بات پہ رونا آیا ہے۔ اور ہنسی کس بات پر ہو؟ تو فرمایا ان کے شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے۔ سیلا ابن اشیم رحمت اللہ علیہ ترکستان کی جہاد میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے، وہ بہت بڑے تابعین میں سے تھے، صحابہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو فرمانے لگی ہنسی اس بات پر ہوں کہ وہ سامنے میرے خاوند کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، تو اس بات پر ہنس رہی ہوں۔ اللہ نے ملاپ کر دیا کہ وہ سامنے کھڑے ہیں صحن میں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی حضرت معاذ ادویہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو ہم اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والی بنے، اللہ کو سامنے رکھ کر چلنے والی بنے۔ فرعون کی باندی تھی، مسلمان ہو گئی۔ حضرت ماستہ رحمت اللہ علیہ بڑی اللہ کی نیک بندی تھی۔ جب دل میں ایمان آ جاتا ہے اور دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے سامنے دنیا کی تکلیفیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ایمان کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ فرعون کی باندی تھی، مسلمان ہو گئی، اور چپ کے اسلام کو چھپائے پھرتی تھی، پر جیسے پتہ نہیں چھپتا اسی طریقے پر اسلام بھی نہیں چھپتا۔ اسلام اگر دل میں ہے تو اسلام زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایمان بھی کبھی نہیں چھپتا۔ ممکن ہے بخیل آدمی پیسہ چھپا لے،
پر ایمان کبھی نہیں چھپ سکتا۔ اگر بن جائے، ہمارا تو میری بہنوں ابھی بنا ہوا نہیں ہے، ہم تو کمزور ہیں۔ اگر بن جائیں، فرعون کو پتا چل گئے کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے تو اس نے اس کو بلوایا۔ اس ماستا کی دو بیٹیاں تھی، فرعون کی باندھی تھی، ایک دودھ پیتی بچی تھی اور ایک ساتھ میں پیدل چلتی تھی۔ پھر ایک بہت بڑی دیگ میں تیل ڈالا، نیچے آگ جلائی۔ جب وہ ابلنے لگا تو کہنے لگا اگر مجھے رب مانتی ہے تو تیری بیٹیاں تجھے مبارک ہو، اور اگر تو موسیٰ علیہ السلام کے رب کو رب مانتی ہے، پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا۔ اس نے کہا یہ تو میری دو بیٹیاں ہیں، اور بھی ہوتی تو وہ اللہ کے نام پر قربان کر دیتی۔ یہ اندر کا ایمان بول رہا ہے، اللہ کی محبت بول رہی ہے۔ فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہمیں تو میری بے دو نماز کی توفیق نہیں ہوتی، یہاں جان کے سودے اللہ سے مانگتی ہے۔ اس نے بڑی بیٹی کو اٹھا کر اس کے سامنے تیل میں ڈال دیا۔ جس ماں کے سامنے بچی تلی جا رہی ہو، اس کی کیفیت کے لیے کوئی الفاظ دنیا کی کوئی زبان لا سکتی ہے؟ نہیں میری بہنوں، اس کے اندر کے جذبات کی ترجمانی کے لیے کوئی دنیا کوئی لغت الفاظ لا سکتی ہے؟ الفاظ کا دائرہ تنگ ہے۔ ماں کا جو سینہ پھٹا اور کلیجہ چاک ہوا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی آنکھوں سے غریب کا پردہ اٹھایا۔ ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتا ہوا دیکھا، اور وہ بچی کہہ رہی تھی اماں اسبری، صبر کر، اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا کر دے گا، صبر کر، جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ پھر دودھ پیتی بچی سامنے تھی، وہ تو زیادہ محبت والی ہوتی ہے، دل کو زیادہ محبوب ہوتی ہیں۔ چھوٹے بچے تو پرائے بھی اچھے لگتے ہیں۔ وہ معصوم بچے اپنی ماں کا دودھ پی رہی تھی۔ فرعون ظالم نے اس کو پکڑا اور اس کے سامنے تیل میں ڈال دیا، اور چھوٹی سی بچی پکوڑی کی طرح تیل میں جل گئی۔ میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے سے جو محبت میں تشبیہ دی ہے وہ ماں سے دی ہے کہ میں ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ باپ کے ساتھ تشبیہ نہیں دی کہ میں باپ سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ ماں سے تشبیہ ہے، ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس ممتا کو آپ دیکھو جس کے سامنے دو بچیوں کو پکوڑا بنا دیا ہو۔ پھر اللہ نے غیب کا پردہ اٹھایا، پھر ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا۔ اماں صبر کر، صبر کر، فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ كَذَا وَكَذَا، وہ جنت ہمارے سامنے تیار ہے۔ پھر اس کو بھی اٹھا کر تینوں ماں بیٹیاں جل کے اللہ کے نام پر قربان ہو گئی، اور ان کی ہڈیوں کو ایک جگہ پر دفن کر دیا۔ یہ اللہ کے نام پر سودے ہو رہے ہیں۔ جب اندر کا ایمان بن جاتا ہے تو دو بچیوں کو جلانا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو توڑنا مشکل تھا۔ خود بھی اللہ کے نام پر قربان ہو گئی، اور دونوں کے دونوں بیٹیاں تیل میں فرعون نے ڈالی اور ماں کے سامنے جل کر راکھ ہو گئی۔ اس بات کو 2050 سال ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب معراج کے لیے اللہ نے آپ کو آسمانوں پر بلایا، آپ بیت اللہ سے بیت المقدس گئے، اور بیت المقدس سے آپ کی سواری جو معراج کو اٹھی ہے۔ بیت المقدس فلسطین سے جب آپ آسمان کی طرف چلے تو نیچے سے جنت کی خوشبو آئی، وہاں سے مصر قریب ہے تو جنت کی خوشبو آئی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی باندی جہاں ماستا جگہ دفن کی تھی اور ان کی بیٹیاں جگہ دفن کی گئی تھی، وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ 2050 سال گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وہاں سے جنت کی خوشبو سونگتا ہوا آسمان پہ جا رہا ہے۔ میری بہنوں، یہ قربانی دی گئے۔ ہماری بزرگ عورتوں نے اللہ کے نام پر جان کی قربانی دی، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اس منظر کو دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ مسلمان ہو گئی، فرعون کی باندی تو قربان ہو گئی۔ فرعون کی باندی کی استقامت کو دیکھ کر، اس کے ایمانی جذبات کو دیکھ کر کہ محل میں رہنے والی باندی نے سب کچھ قربان کیا اللہ کے نام پر، اس منظر کو دیکھ کر آسیہ کے دل میں اسلام کی محبت آئی، وہ مسلمان ہو گئی۔ فرعون کی بیوی تھی، کس بات پر مسلمان ہوئی کہ کوئی ماں اپنے بچوں کی قربانی نہیں دے سکتی سوائے حق پر۔ کہا یقیناً موسیٰ علیہ السلام کا دین سچا ہے، فرعون جھوٹا ہے، ورنہ یہ یقیناً سودا کر جاتی۔ اور آسیہ سب سے محبوب ترین بیوی تھی، فرعون کی سب سے محبوب ترین بیوی حضرت آسیہ تھی۔ اور جب پتہ چلا کہ بیوی مسلمان ہو گئی تو اپنے گھر میں ماتم پڑ گیا۔
سارے ہیلے بہانے کر ڈالے، کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی، تو آخر اپنی بیوی کو قید میں ڈالا، بھوک کا مزہ چکھا۔ میری بہنوں، ایمان تو ایسی چیز ہے جتنی مشقت آئے اتنا اندر چلا جاتا ہے، جیسے کیل ہوتا ہے، اس کو جتنا زور سے مارو اتنا اندر چلا جا رہا ہے، جتنا زور سے مارو اتنا اندر چلا جاتا ہے۔ ایمان پر جتنی مشقت آتی ہے، ایمان پر جتنے حالات آتے ہیں، ایمان پر جتنے مصائب آتے ہیں، ایمان وہ چیز ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اتنا دلوں کے اندر چلا جاتا ہے، جتنی راحت آتی ہے اتنا باہر نکلنا شروع ہوتا ہے۔ دین زندگی میں مجاہدوں سے آتا ہے، دین زندگی میں تکلیفوں سے آتا ہے۔ مشقت آئی، بھوک آئی، فرعون کی باندی پر سہ گئی، سہتی گئی، برداشت کرتی گئی۔ پھر فرعون نے کوڑوں کی سزا تجویز کی اور اس آسیہ نے کوڑے بھی کھا لیے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں مانتی، سولی پہ چڑھا دو۔ آخری حرباتا اپنی بیوی کو سولی پہ چڑھانے کا۔ میری بہنوں، سب سے پہلے سولی کو اور پھانسی کو ایجاد کرنے والا فرعون تھا۔ وہ ایک لکڑی لے کر اس کے ہاتھ کو کھلے کر کے ہاتھ کی ہتھیلی میں کیل گاڑ کے لکڑی کے اندر کو کیل چلا جاتا تھا، اور پاؤں لکڑی کے ساتھ ملا کر پاؤں میں کیل گاڑ کے اور لکڑی کے اندر کیل چلے جاتے تھے۔ اسی طرح لکڑی کو کھڑا کر دیتے تھے، اسی طرح وہ سسکتا انسان مر جاتا تھا۔ انہوں نے کہا چڑھا دو اس کو بھی سولی پہ چڑھانے لگے، ہاتھ پاؤں میں کیل گڑ گئے۔ میری بہنوں، جن ہاتھوں نے کبھی تنکا بھی ٹیڑھا نہ کیا تھا، آج ان میں ایمان کی بنیاد پر کیل گاڑے جا رہے ہیں۔ یہ ایمان ایسی چیز ہے، تو اس نے اس کی کھال کھینچی، اس نے کہا کہ اس کی کھال کھینچ دو زندگی کی، تو اس وقت اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ دعا ایسی اونچی آسمان پر اٹھی ہے اور اس طرح عرش کو ہلایا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو قرآن پاک میں لکھ دیا۔ قیامت تک یہ امت قرآن پڑھتی رہے اور اس امت کی عورتیں آسیہ کے قصے کو یاد کر کے عبرت پکڑتی رہے۔ کیا دعا کی؟ رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ، ایمان والو، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اے ایمان والی عورتوں، ایمان والے مردوں، میں تمہیں کہانی سناؤں۔ اللہ کہہ رہے ایمان والوں سنو، میں تمہیں کہانی سناؤں۔ کس کی؟ امرأۃ فرعون کی بیوی کی کہانی، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی۔ اذ قالت، جب وہ سولی پہ لڑکی اور اس نے یوں کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اپنے پڑوس میں مجھے گھر دے دے جنت میں۔ جنت بعد میں مانگی، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پڑوس مانگا۔ عندک بیتا فی الجنہ، تیرے قریب میں اور جنت میں گھر چاہیے۔ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے۔ یہ دعا اللہ کے عرش تک پہنچی، الفاظ کی شکل میں قرآن کریم میں آئی ہے۔ قیامت تک پڑھتے رہو اور اس سے عبرت پکڑتے رہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے فرشتے رضوان سے فرمایا پردہ ہٹا، اور آسیہ کو اس کا گھر جنت میں کھڑے کھڑے دکھا۔ سولی پہ لڑکے حضرت آسیہ نے جنت میں گھر کو دیکھا، جو ہی گھر دیکھا ساتھ ہی اللہ پاک نے روح کو قبضہ کر لیا، اور دوسری دعا بھی قبول ہو گئی کہ فرعون کے ظلم سے نجات مل گئی۔ اور سولی پہ لٹک کے مرنا بڑا مشکل ہے، میری جان نکال دے، یہی جان نکل گئی اور جنت میں بھی گھر دیکھ لیا۔ میری بہنوں، اب اگلی بات سنیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے، جب ان کا انتقال ہونے لگا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے بہت محبت کرنے والی بیوی تھی، اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے خدیجہ کی موجودگی میں آپ نے کسی عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور آپ کی چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام بولنا۔ تو خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ، میرے علاوہ آپ کا کسی سے نکاح نہیں ہوا، تو آپ کی میری سوکن کون ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، فرعون کی بیوی آسیہ کا اللہ نے جنت میں مجھ سے نکاح کر دیا ہے،
انہوں نے دعا کی تھی عندک، یہ اللہ تیرے پڑوس میں گھر ہو۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا مقام جنت میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے، جس کا نام وسیلہ ہم اذان کے بعد دعا مانگتی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ۔ اے اس دعوت کامل کے رب، ہمارے محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ وسیلہ جنت کا سب سے عالی مقام ہے جو اللہ کے عرش کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ کے بالکل قریب پڑوس میں ہے۔ حضرت آسیہ کی دعا من وعن اللہ پاک نے قبول فرمائی اور سب سے زیادہ قریب نصیب فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے جنت کا شرف حاصل کروایا۔ میری بہنوں، ہماری ذمہ داری ہے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے۔ جب اندر کا ایمان مضبوط بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بدن سے نکلنے والے اعمال کو مضبوط بنا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی بات، اپنی زندگی میں ایمان کو داخل کرے، اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا جب ایمان ہو جائے گا اور ایمان کے بعد جب زندگی میں اعمال اچھے ہو جائیں گے تو اللہ پاک نیک عمل کی بنیاد پر اللہ پاک خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ میرا اللہ فرماتا ہے نیک کام کرنے والا چاہے مرد ہو، نیک کام کرنے والی چاہے عورت ہو، بشرطے کہ ایمان والی ہو، تو میرا اللہ فرماتے ہیں زندگی میں نیک کام کیے، اچھے اچھے کام کیے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے والے کام کیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم راضی ہو جائے، تو اللہ نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔ اللہ زندگی میں چین ڈالے گا، اللہ دلوں میں سکون ڈالے گا، ہمارے گھر کی زندگی چین والی گزرے گی، سکون والی گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی میاں کے دل میں بیوی کی محبت ڈالے گا اور بیوی کے دل میں اللہ شوہر کی محبت ڈالے گا۔ ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی اور ہماری اولادیں ماں باپ کی باتوں کو مانے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ ہماری زندگی میں نیک اعمال ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہوں گے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کی ہوگی۔ ایمان کے بعد اللہ کا جو سب سے بڑا حکم ہماری زندگی میں آتا ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ گھر کی عورتیں بھی نماز پڑھے، ماں بھی نماز پڑھے، ابو بھی نماز پڑھے، بیوی بھی نماز کی پابندی کرے اور شوہر بھی نماز کی پابندی کرے، ہماری بچیاں نماز کی پابند ہو، ہمارے جوان لڑکے نماز کے پابند ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا بچہ یا تمہاری بچی 7 سال کی ہو جاوے تو ان کو نماز کے پڑھنے کی ترغیب دو، اور 10 سال کی عمر ہو جاوے تو نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو۔ 10 سال کی عمر میں میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے نماز کے نہ پڑھنے پر تنبیہ کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو تنبیہ کرو۔ آج میری بہنوں ہماری مسجد میں کتنے مرد نماز میں آتے ہیں، اکثر مرد گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، گھروں میں نماز صرف عورتوں کو پڑھنے کی ہے۔ مرد مسجد میں نماز باجماعت نماز پڑھے، باجماعت نماز پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ہماری مستورات کی ذمہ داری ہے اپنے جوان لڑکوں کو مسجدوں میں بھیجے، اپنے شوہروں کو مسجدوں میں بھیجے۔ جب مرد جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو 27 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آج جوان لڑکے نماز نہیں پڑھتے، آج پورا کا پورا گھر قبرستان بن چکا ہے، نہ ماں نماز پڑھتی ہے، نہ ابو نماز پڑھتے ہیں، نہ بیوی نماز پڑھتی ہے، نہ شوہر نماز پڑھتا ہے۔ جوان جوان لڑکے راتوں کو گھروں میں سوئے ہوتے ہیں، بستروں کو آباد کرتے ہیں، جوان لڑکیاں گھروں میں بستروں کو آباد کرتی ہیں۔ نہ دین کی فکر، نہ پردے کی فکر، نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کی تلاوت کی فکر، نہ اللہ کی ذکر کی فکر۔ میری بہنوں اندر کا ایمان مضبوط ہو جائے گا تو بدن سے نکلنے والے اعمال اچھے ہو جائیں گے۔ جب اچھے اعمال ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے، ان کی زندگی کو پاکیزہ بنائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ ساری کی ساری دنیا برتنے کی چیز ہے لیکن بہترین برتنے کی چیز نیک عورت ہے۔ جس عورت کی زندگی میں اچھے صفات ہو، دیندار عورت ہو، اللہ کے سامنے راتوں کو رونے والی ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے بہت بڑے بڑے فضائل سنائے۔
میرے نبی نے فرمایا ایک حاملہ عورت کی 2 رکعت کی نماز بغیر حاملہ عورت کی 80 رکعتوں سے بہتر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عورت اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہے اسے اللہ تبارک و تعالی ایک ایک بوند پر ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب شوہر پریشان حال گھر آئے، کاروبار پر گیا ہے، پریشان ہے، کوئی دماغی ٹینشن ہے، دماغ پر قرضے کا اثر ہے، جب اپنا شوہر پریشان گھر آئے اور اس کی بیوی اس کو مرحبا کہے، اس کو اہلاً و سہلا کہے، اس کو خوش آمدید کہے، اس کو ویلکم کہے اور مسکراتے چہرے سے اپنے شوہر سے ملے اور اپنے شوہر کو تسلی دے تو اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو جہاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے چھوٹے بچے کے رونے سے رات بھر نہ سو سکے، بچہ چھوٹا ہے، بچہ بیمار ہے، پوری رات بچہ روتا رہا، ماں کی آنکھ بند نہ ہوئی، بچے کی بنیاد پر ماں بھی پوری رات جاگتی رہی، آنکھوں میں نیند تھی لیکن بچے کے محبت کی وجہ سے ماں سو نہ سکی، تو اللہ تبارک و تعالی اسے 20 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میری بہنوں، ایک غلام کے آزاد کرنے پر جنت واجب ہے، اور وہ ماں جو اپنے بچے کے خاطر پوری رات جاگتی ہو، سو نہ سکتی ہو، اللہ پاک اس کو 20 غلاموں کی آزاد کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے جو میاں اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے، میرا اللہ دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور اللہ دونوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور دونوں کے دل میں اللہ پاک، میاں بیوی کے دل میں اللہ پاک محبت ڈالتے ہیں۔ اور میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی، اگر تمہارا شوہر اللہ کے راستے میں نکلتا ہو، اگر ماں اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں بھیجے اور بیوی اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجے اور بہن اپنے بھائی کو اللہ کے راستے میں بھیجے، جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجے اور خود گھر میں آداب کی رعایت کرتے ہوئے رہے، وہ عورت مرد سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی۔ جو اپنے شوہر کو 3 دن بیچتی ہے، اپنے شوہر کو چلہ بیچتی ہے، اپنے شوہر کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں 4 مہینوں میں بیچتی ہے، وہ عورت مرد سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی اور 70,000 فرشتوں اور حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ اس عورت کو جنت میں غسل دے گا، اس عورت کو جنت میں غسل دیا جائے گا اور یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خاندان کا اور اپنے شوہر کا جنت میں انتظار کرے گی۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے دین کی مدد کرے، اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں محبت کے ساتھ بھیجے، اس عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے سو نہ سکے اور اپنے بچے کو آرام دینے کی کوشش کرے، اللہ پاک اس ماں کے سارے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے اور اس کو 12 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو عورتیں دیہاتوں میں رہتی ہیں اور دیہاتوں میں رہ کر اپنی گائے یا بھینس کا دودھ بسم اللہ شریف پڑھ کر دوہے، وہ جانور اس عورت کو دعائیں دیتا ہے، جب تو نے بسم اللہ کر کے میرے دودھ کو دوہا، اللہ تجھے مبارک کرے، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے، اللہ تیرے گھر میں برکت نازل فرماوے۔ میرے نبی نے فرمایا جو عورت بسم اللہ بن کے سالن بناتی ہے اور بسم اللہ بن کے گھر میں روٹی پکاتی ہے، بسم اللہ پڑھ کے گھر میں کھانا پکاتی ہے، اللہ اس کی روزی میں اللہ برکت کو ڈال دیتے ہیں۔ جو عورت قرآن پڑھتے پڑھتے کھانا بناوے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے روٹی پکاوے، وہی لقمے جب ہماری اولادیں کھائے گی، اللہ ہماری اولادوں کے دل میں اللہ پاک ایمان کا نور ڈالے گا اور اللہ پاک روزی میں برکت ڈالے گا۔ اور میری بہنوں، جو عورت غیر مرد کو دیکھنے جاتی ہے، عورت کی زندگی میں پردہ نہیں ہے، اور ایک عورت احمد آباد کی مارکیٹ میں اپنے شوہر کے بغیر کھلم کھلا بغیر پردے کے جاتی ہے تو آسمان کے فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، زمین کے فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، اللہ اس پر لعنت بیچتے ہیں۔ جیسے غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح غیر مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو عورت ذکر کرتے ہوئے جھاڑو دے، گھر میں عورت خود جھاڑو دیتی ہے،
اللہ کا ذکر کرتے کرتے، سبحان اللہ پڑھتے پڑھتے، الحمدللہ پڑھتے پڑھتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے گھر میں پوتا کرتی ہے، گھر کو پاک کرتی ہے، گھر میں جھاڑو دیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خانہ کعبہ میں جھاڑو دینے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کو بیت اللہ میں جھاڑو دینے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو عورت میری بہنوں نماز کی پابندی کرے، رمضان کی روزے کی پابندی کرے اور پاک دامن رہے، زندگی میں پاک دامنی والی زندگی گزارے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور اپنے شوہر کی باتوں کو مانے، اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، اللہ اس عورت کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، عورت نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے کی پابندی کرے اور زندگی میں پاک ہو، پاک دامن رہے، غلط نظر نہ پڑے، غلط کسی کی طرف ہمارا دل نہ جاوے، ہمارا دل اپنے شوہر کی طرف ہو اور اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اختیار ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اور میری بہنوں، 2 افراد کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی، 2 دنیا میں سے بدبخت انسان ہیں کہ جن کی نماز جنت میں تو کیا، جن کی نماز اللہ کی بارگاہ میں تو کیا، ان کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ ایک وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگا ہو، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، اور دوسری وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمان ہو، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، اپنے شوہر کو گھر میں ستاتی ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا، عید کے موقع پر خطبہ دیا اور آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معاشر النساء، یہ عورتوں کی جماعت، تصدقن، صدقہ خوب دیا کرو، میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس کی والدہ نے پوچھا، لیما یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کس بنیاد پر اللہ پاک عورتوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ تو فرمایا 2 گناہ کی وجہ سے میرا اللہ عورتوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ ایک وہ گناہ، تکثرن اللعنہ، عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہے، بیوی نے شوہر کی غیبت کر لی، بہو نے ساسو کی غیبت کر لی، ساسو نے بہو کی غیبت کر لی، دیرانی نے جیٹھانی کی غیبت کر لی، پڑوس نے پڑوس کی غیبت کر لی۔ تکثرن اللعنہ، عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہے، لعن طعن زیادہ کرتی ہے، عورت کی زبان غصے کے وقت بے قابو ہو جاتی ہے۔ ایک یہ گناہ، اور دوسرا گناہ میرے نبی نے فرمایا، وَتَكْفُرُنَ الْعَشِيرَ، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اپنے شوہر کو گھر میں ستاتی ہے، شوہر کو گھر میں تکلیف پہنچاتی ہے۔ ان 2 گناہوں کی بنیاد پر اللہ پاک عورت کو جہنم میں زیادہ ڈالے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا، نماز کے پڑھنے کے باوجود، رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، اگر 2 گناہ زندگی میں ہیں، ہماری زبان بے قابو ہے، زبان 24 گھنٹے غیبت سے بری ہوئی ہے، نمبر 2 شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، میرا اللہ ایسی 2 عورتوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماوے۔ میری بہنوں، یہ نیک عورتوں کے فضائل ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت پیٹ سے ہو، حاملہ ہو، اس کی رات عبادت کی رات اور دن روزے میں شمار ہوتا ہے۔ جب کسی عورت کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے 70 سال کی نماز اور 70 سال کے روزے رکھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور بچہ پیدا ہونے میں عورت کو جو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر تکلیف پر ایک حج کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے۔ میری بہنوں، اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر 40 دن کے اندر فوت ہو جاوے تو اللہ پاک اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ جب بچہ رات کو روئے، ماں بد دعا نہ دے، بلکہ ماں بچے کو اٹھا کر بچے کو پاک کرے، صاف کرے، بچے کو دودھ پلاوے، تو اس کو 1 سال کی نماز اور روزے کا ثواب ملے گا۔ جب بچے کا دودھ پینے کا وقت پورا ہو جاوے تو آسمان کی طرف سے ایک فرشتہ خوشخبری دیتا ہے، اے اللہ کی بندی، تو نے اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلایا، اللہ کی طرف سے فرشتہ خوشخبری سناتا ہے، اللہ نے تیرے پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا، تر پر جنت واجب ہو گئی۔ اور میری بہنوں، جب شوہر سفر سے واپس آئے، عورت اس کو کھانا کھلائے اور اس نے سفر کے دوران کبھی کوئی خیانت نہ کی ہو تو اس عورت کو 12 سال نفلی عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔
جب کوئی عورت اپنے شوہر کو کہے بغیر اس کے پیروں کو دباوے، اس کی خدمت کرے، اپنے شوہر کے ہاتھ دباوے، اپنے شوہر کے سر کی مالش کرے، شوہر نے نہیں کہا بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس کو 7 تولے سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور شوہر کے کہنے پر دباوے تو 7 تولہ چاندی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ میری بہنوں، اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا خاوند اس پر راضی ہو اور وہ مر جائے تو جنت اس پر واجب ہو گئی۔ ایک نیک عورت 70 مردوں سے افضل ہے، ایک نیک عورت 70 مردوں سے افضل ہے۔ اپنی بیوی کو ایک مسئلہ سکھانا اور بیوی اپنے شوہر کو ایک مسئلہ سکھانا 80 سال کی وجہ کا ثواب ملتا ہے۔ میری بہنوں، یہ ساری کی ساری مستورات کے فضائل ہیں، نیک بچیوں کے فضائل ہیں، نیک عورتوں کے فضائل ہیں۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ ہماری 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں گزر رہی ہو تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا جن مستورات کی زندگی میں اعمال اچھے ہوں گے، نماز کی پابندی ہوگی، قرآن کی تلاوت کی پابندی ہوگی، اللہ کے ذکر کی پابندی ہوگی، اللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی بنائیں گے، چین والی دنیا، سکون والی دنیا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور میرا اللہ آخرت میں جنت عطا فرمائے گا، ایسی جنت جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کسی کان نے سنی ہوگی، نہ دل پر کبھی اس کا خیال گزرا ہوگا۔ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ۔ میری بہنوں، اللہ نے ہمیں جنت میں جانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند دن کا سامان ہے۔ ان چند دن کی زندگی میں آج کسی کی 70 سال کی عمر ہے، کسی کی 50 سال کی عمر ہے، ایک دن میری بہنوں موت کا جھٹکا آنے والا ہے۔ میری بہنوں، یہ دنیاوی بڑے بڑے بنگلے ہم سے چھٹنے والے ہیں، یہاں کا فرنیچر چھٹنے والا ہے۔ ایک وہ دن آئے گا، ہماری موت آئے گی، ہمارے بدن سے قیمتی کپڑوں کو نکالا جائے گا، ہمارے ہاتھ سے سونے و چاندی کے زیورات اور سونے و چاندی کے کنگوں کو نکالا جائے گا، ہماری انگلیوں سے انگوٹھیوں کو اتارا جائے گا، ہمارے گلے سے ہار نکالا جائے گا، ہمارے پیروں سے پازیب اتارے جائیں گے، اور میری بہنوں ایک کفن کا کپڑا پہنا کر ہمیں قبرستان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میری بہنوں، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ کتنی جوان لڑکیاں قبروں کے حوالے ہو گئی اور کتنے جوان لڑکے قبروں کے پیبند بن گئے۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کتنے جوان بڑے بڑے پلان سوچ رہے تھے، اللہ نے ان کو آسمانوں پر بلا دیا۔ کتنی جوان لڑکیاں ابھی اپنی ماں کے پاس تھی اور اللہ نے اپنے پاس ان کو بلا لیا۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ موت اٹل حقیقت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند عورت وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ ہم دنیا میں اپنی زبان کو قابو میں رکھے، ہمارا بولنا صحیح ہو، ہمارا دیکھنا صحیح ہو، ہمارا سننا صحیح ہو، ہماری سوچ نیکی بن جائے، ہماری فکر نیکی بن جائے، اور ہمارا پورا بدن، ہماری پوری باڈی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چلی جائے۔ ہم اللہ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو اتارے، اللہ کی یقین کو اتارے، تقوی زندگی میں لاوے، راتوں کی تنہائیاں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاوے، 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کو راضی کرنے والے ہو کہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہوئے، اور جتنے ہم پر اللہ تعالیٰ کے احکام ہم پر لاگو ہیں ان احکام کی پابندی کرے، ہم پردے کی پابندی کرے، بغیر پردے کے ہم کبھی گھر سے باہر نہ نکلے، ضرورت کے درجے میں گھر سے باہر نکلے تو اپنے محرم کے ساتھ نکلے، بغیر محرم کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ نکلنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، کوئی کام کاج ہو، شرعی سفر نہ ہو تو عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسے میری بہنوں پردے کی پابندی کرو، اپنی بچیوں کو با پردہ بناؤ اور اپنے لباس کو سادہ بناؤ، اپنا لباس ڈھیلا ڈھالا پہنو، چست لباس مت پہنو۔ میرے نبی نے فرمایا تم قیامت کے پہلے ایسی لڑکیاں اور ایسی عورتیں گلیوں میں دیکھے گی کہ جن کے بدن کے اوپر کپڑا پہنا ہوگا لیکن ایسی لگے گی جیسے انہوں نے کپڑا نہیں پہنا۔ رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، بہت سی لڑکیاں، بہت سی عورتیں مستورات کپڑا پہننے کے باوجود بغیر کپڑے کے دکھے گی،
اس کا علماء نے مطلب لکھایا اتنے باریک کپڑے پہنے گی کہ ان کا بدن کا نشیب و فراز باہر دکھے گا، اور اتنے چست لباس پہنے گی، اتنا فٹ کپڑا پہنے گی کہ ان کا بدن کا نشیب و فراز باہر دکھے گا۔ ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہے اور وہ قیامت کی نشانی ہے۔ میری بہنوں، پردے کے ساتھ زندگی گزارو، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرو، اپنے بچوں کے سامنے بڑوں کے واقعات سناؤ، انبیاء علیہ السلام کے واقعات سناؤ، صحابہ کی زندگی سناؤ، اور اپنی جوان لڑکیوں کے سامنے اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگیاں سکھاؤ۔ حضرت فاطمہ کو نمونہ بناوے، حضرت عائشہ کو نمونہ بناوے۔ اللہ کے نبی کی بیٹیاں نمونہ ہیں۔ آج کی دنیا کی عورتیں یہ نمونہ نہ بنے، بلکہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں اور اللہ کے نبی کی بیویاں نمونہ بنے۔ اپنی بچیوں کو پاپردہ بناؤ، اپنی بچیوں کو باپردہ بناؤ۔ یہ ماحول کیسے بنے گا؟ اور قرآن کی تلاوت کی پابندی ہو، فجر کے بعد ہمارے گھر گھر میں سورہ یاسین کی پابندی ہو، ہم فجر کے بعد سو نہ جاوے۔ فجر کے بعد سونے سے رزق میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اشراق کے بعد تھوڑا آرام کرے، فجر کے بعد تو قرآن کی تلاوت کا وقت ہے، اللہ کے ذکر کا وقت ہے، تسبیحات کے پڑھنے کا وقت ہے۔ صبح میں 3 تسبیحات کی پابندی کرے، تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھے، درود شریف پہ تسبیح پڑھے اور استغفار کی تسبیح پڑھے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد یا عورت استغفار کرتی ہے، مرد استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ استغفار کی برکت سے اللہ گھروں کی روزی کی تنگی کو دور کر دیتا ہے، اللہ ہر غم سے نجات دیتا ہے، اللہ ہر مشکل کو ختم کرتا ہے۔ تو ہم صبح شام 3 تسبیحات کی پابندی کرے۔ صبح کی تسبیح فجر کے بعد پڑھے، اگر فجر کے بعد وقت نہ ملا تو ظہر کے پہلے تسبیحات پوری کر دے، اور شام کی تسبیح عصر کے بعد پڑھے۔ اگر عصر کے بعد کبھی کسی دن چھوٹ جاوے تو رات کو سونے کے پہلے 3 تسبیحات کو پوری کرے۔ میری بہنوں، قرآن کی تلاوت ہمارے گھر گھر میں زندہ ہو رہی ہو، اور یہ تمام کی تمام چیزیں زندگی میں لانے کے لیے اپنے گھروں کی تعلیم ہے، اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم زندہ ہو۔ ایسے وقت میں اپنے گھروں میں تعلیم ہو جہاں ہمارے بچوں کے مدرسے کا اسکول کا وقت نہ ہو، ہمارے شوہر کے جاب کا وقت نہ ہو، پورا گھر کا ایک ایک فرد گھر میں موجود ہو۔ یکسوئی کے ساتھ ہم آدھا گھنٹہ یا کم سے کم 10 منٹ 15 منٹ ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی کتاب پڑھی جائے، جس میں صحابہ کے واقعات ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے واقعات ہیں، صحابیات کے واقعات ہیں، اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کی زندگیاں ہیں، نماز کے فضائل ہیں، قرآن کی تلاوت کے فضائل ہیں، اللہ کے ذکر کے فضائل ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہیں، قرآن کریم کے پڑھنے کے فضائل ہیں، اور رمضان کا مہینہ ہو تو فضائل رمضان ہیں، اور فضائل صدقہ جو دوسرا حصہ ہے، اس میں صحابہ کے صحابیات کے اللہ والوں کے واقعات ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر کیا ملے گا، دنیا سے بے رغبتی کے واقعات اور مرنے کے بعد کی زندگی کے واقعات، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ کیا دے گا، یہ تمام واقعات کتابوں میں لکھے ہیں۔ ہماری مستورات گھروں میں پابندی کے ساتھ تعلیم کرے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے، گھروں میں تعلیم ہوگی، ہمارے بچے گھروں کی تعلیم میں بیٹھیں گے، اور ہماری بچیاں گھروں کی تعلیم میں بیٹھے گی تو تعلیم کی برکت سے ہمارے بچوں کی زندگی میں عمل کی پابندی آئے گی، اور بچوں میں عمل کرنے کا جذبہ بنے گا۔ میری بہنوں، تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں میں 6 صفات کے مذاکرے ہو رہے ہو۔ 6 صفات کے مذاکرے 6 نمبر، جیسے ہفتہ واری تعلیم میں 6 صفات کا مذاکرہ ہوتا ہے، اس طرح ہمارے گھر میں ایمان کی اہمیت، ایمان کی عظمت، نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، علم و ذکر، اقرار مسلم، اخلاص نیت، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل اور ان کا مشق، 6 نمبر کے مذاکرے ہمارے گھروں میں ہو رہے ہو۔ 6 نمبر کے مذاکروں کی برکت سے ہمارے گھر کے بچے کا مزاج دعوت والا بنے گا۔ میری بہنوں، یہ تو مقام پر کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اپنے بچوں کو جماعت پہ بھیجو، 4 مہینوں میں بھیجو، چلے میں بھیجو، 3 دن میں بھیجو۔ صحابیات اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتی تھی، ماں اپنے بیٹے کو روانہ کرتی تھی، بہن اپنے بھائی کو روانہ کرتی تھی، اور بیوی اپنے شوہر کو روانہ کرتی تھی۔ آپ کے مرد اللہ کے راستے میں جاوے، کتنے نوجوانوں کی زندگیاں اللہ کے راستے میں نکل کر بدل گئی، اور وہ راتوں کو رونے والے بن گئے، ان کی زندگیاں پاک دامن بن گئی، وہ اللہ سے محبت کرنے والے بن گئے، عاشق رسول بن گئے۔ میری بہنوں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے شوہروں کو بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دو، اور اپنے جوان لڑکوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ اسی طریقے پر ہماری مستورات بھی اپنی ترتیب بناوے۔ آپ 3 دن اللہ کے راستے میں اپنے محرم کے ساتھ جاوے، 3 دن آپ کے 3 مہینے پورے ہو جاوے، تو پھر اپنے مردوں کو یوں کہیں، آپ اللہ کے راہ سے مردوں کے ساتھ 3 دن لگاؤ،
پھر 3 مہینے کے بعد دوسری مرتبہ 3 دن جاوے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اگر آپ کے 3 دن اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں لگ جاوے، پھر اللہ کے راستے میں عشرے کی 10 دن کی جماعت میں جاوے، 10 دن 2 مرتبہ لگ جاوے، پھر اللہ کے راستے میں اپنے مرد کے ساتھ اپنے محرم کے ساتھ چلے میں جاوے اور چلہ لگ جاوے تو 2 مہینے اللہ کے راستے میں بیرون جاوے۔ ابھی اپنے حماد آباد کی جماعت 6 تاریخ کو امریکہ جا رہی ہیں، 5 جوڑے ہیں، ڈاکٹر خرادی صاحب جا رہے ہیں اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب جا رہے ہیں، 5 مرد اپنی بیویوں کے ساتھ 2 مہینے اللہ کے راستے میں امریکہ جا رہے ہیں۔ اور ابھی ایک جماعت افریقہ سیرولین اویس بہ سریسوالا کی روانہ ہو گئی۔ کتنی جماعت اللہ کے راستے میں مستورات کی بیرون جا رہی ہے، لیکن ترتیب اس طریقے پر ہے، پہلے 3 دن اللہ کے راستے میں لگاوے اپنے محرم کے ساتھ، پھر 10 دن جاوے، پھر چلہ جاوے اور پھر 2 مہینہ بیرون جاوے۔ میری بہنوں، یہ دعوت کی ذمہ داری اللہ نے جس طرح مردوں کو دی ہے، اسی طریقے پر اللہ پاک نے عورتوں کو دی ہے، ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقام پر رہ کر ہفتہ واری تعلیم کی پابندی، اپنے گھروں کی تعلیم کی پابندی، 5 وقت کی نماز، قرآن کریم کی تلاوت، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کی فکر کرے اور اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجے اور خود کی بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بناوے۔ ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد مستور اپنی ترتیب بنا دے، نام لکھا کر مسجد کے اندر ناموں کو بھیج دے۔ اللہ پاک ہم تمام کی باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ دعا کر لے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، آنے والے حالات کو درست فرما، آنے والی تکلیفوں کو ختم فرما۔ میرے مولا ہماری تمام آنے والی مستورات کو قبول فرما، ان کی جائز مقاصد حسنہ کو پورا فرما، ان کے بچوں اور بچیوں کو نیک بنا، یا اللہ بے مکانوں کو مکان دے دے، یا اللہ بے دکانوں کو دکان دے دے، ان کی زندگی میں عمل کی پابندی فرما، یا اللہ ہمیں مرنا ہے اور ہمیں قبر میں جانا ہے، تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے، میرے مولا میرے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ جس گھر میں مستورات کا جوڑ ہوا ہے ان گھر کو قبول فرما، گھر والوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو نیک بنا، ان کے خاندانوں کو نیک بنا، ان کے گھر میں دین کی فضاؤں کو ہموار فرما، یا اللہ ہر فلیٹ میں، ہر بلڈنگ میں دین و دین کی محنت کو زندہ فرما، ہمارے بچوں کو نمازی بنا، ہمارے بچوں کو تیرے سامنے راتوں کو رونے والا بنا، ہماری بچیوں کو باپردہ بنا، یا اللہ گھر میں دین کو زندہ فرما، یا اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما، یا اللہ دین کی محنت کے لیے پورے عالم میں قبول فرما، دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما، یا اللہ نبی والے اخلاق ہمیں نصیب فرما، صحابہ والے صفات ہمیں نصیب فرما، دین کے مٹنے کا درد ہم سب کو پیدا فرما، ہمارے قلب کو پاک اور صاف فرما، راتوں کی تنہائیوں میں تیرے سامنے ہمیں رونا نصیب فرما، یا اللہ تیرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم تیرے سامنے بھی دعا کرتے ہیں، ہمارے حق میں مقدر فرما، یا اللہ جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہم بھی تیرے سامنے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن مستورات کو 3 دن اللہ کے راستے میں جانا ہو اپنے محرم کے ساتھ، وہ بھی اپنا نام اپنے شوہر کا نام لکھے، ساتھ میں لکھے اہلیہ اسماعیل بھائی یا اہلیہ، اس طریقے پر نام لکھے۔ جن مستورات کو 10 دن کی جماعت میں جانا ہو وہ بھی اپنا نام لکھاوے۔ ابھی بہت جماعتیں اللہ کے راستے میں الحمدللہ جانے والی ہیں، اپنا بھی اور اپنے بچوں کا جماعت میں چلے کا وغیرہ کا نام لکھانا تو نام لکھاوے اور پرچہ بنا کر مسجد کے اندر بھیج دے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔